اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ تو اللہ کا حق تھا، کیا عبادتیں کہ دل کو پاک کرو غیر اللہ سے، اس کے علاوہ حقوق العباد جو ہیں ان میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو، اس دل کو ان کے حق تلفی سے پاک کرو۔ کیا مطلب؟ دل میں حسد ہوتا ہے بھائیوں کے لیے، دل میں اپنے بھائیوں سے نفرت ہوتی ہے، دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کینہ ہوتا ہے، دل میں اپنے بھائیوں کے لیے بغض رہتا ہے یا عداوت رہتی ہے یا دشمنی رہتی ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ظاہری نہیں ہے باطنی ہے، اپنے دل کو ان سے بھی پاک کرنا، یہ معنوی طہارت ہے۔ اپنے بھائیوں سے نفرت مت کیجیے، آپ وہ مسلمان بھائی ہیں آپ کے، کہیں کے بھی ہوں، کوئی بھی پاسپورٹ والے ہوں، بھائی ہیں آپ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، اپنے دل کو صاف رکھیے اپنے بھائیوں کے لیے۔ آپ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ انسان کا مال اس کو فائدہ دے گا، نہ انسان کی اولاد اس کو فائدہ دے گی، سوائے اس انسان کے جو صاف دل لے کر، سلامت والا دل لے کر اللہ کے پاس آئے، قلب سلیم لے کر آئے۔ تفسیر میں لکھا علماء کرام نے، قلب سلیم کس قلب کو کہتے ہیں، کس دل کو کہتے ہیں؟ وہ دل جو شرک اور اس کے علاوہ حسد، بغض، نفرت، کینہ وغیرہ گندگیوں سے پاک ہو۔ تو جس طریقے سے ہم نے اپنے دلوں کو شرک سے پاک رکھا ہے، اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں ان دلوں کو صاف رکھا جائے۔ رات میں سوئیں ہم تو دل صاف لے کر سوئیں۔ بھائیوں کے لیے نفرتیں، بغض، عداوتیں، حسد، کینہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، برباد کر دیتی ہے انسان کی زندگی کو۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے غیبت، حسد، بغض، نفرتیں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے قرآن میں منع کیا کہ ایک دوسرے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موشہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافروا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے کی دشمنی اپنے دلوں میں مت رکھو، کینہ مت رکھو۔ کتنی حدیثیں ہیں، اور وہ حدیث پیر اور جمعرات کو سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے سوائے دو آدمیوں کے۔ ایک دیکھیں وہاں بھی وہی مسئلہ ہے، ایک مشرک ہے، شرک کرنے والے کے، اور دوسرا وہ جو اپنے بھائی کے سلسلے میں کینہ رکھتا ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، سوائے اس کے، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی مغفرت روکی جا رہی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ کمپرومائز نہ کر لیں، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف نہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب دلوں کی صفائی بہت اہم ہے، یہ طہارت ہے، یہ معنوی طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے بدن کو گندگی سے پاک رکھتے ہیں، اندر گندگی سے پاک رکھنا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ جیسے جسم کو پیشاب یا نجاستوں اور گندگیوں سے پاک رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اندر جو دل ہے اس کو شرک سے، غیر اللہ کے تعلق سے، غیر اللہ کی محبت سے، اور اس دل کو نفرتوں سے، اپنے بھائیوں کے لیے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جتنی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا واجب اور ضروری ہے۔ چلیے اس کے بعد، کیونکہ یہ بری صفتیں ہیں، اور رسول یہی معنی ہے حدیث کا، ان المومن لا ینجس، مومن گندا نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب مومن گندا نہیں ہوتا ہے؟ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، حسی تو ہے گندگی، مومن کا دل اندرونی صفائی ہوتی ہے، اس کی نجاست نہیں ہوتی ہے، اندر گندا نہیں رہتا ہے مومن، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اس کے بھائی بہنیں ہیں، تو اپنے بھائی بہنوں کے لیے اس کا دل صاف ہے، قلب سلیم اپنے دل میں، اپنے سینے میں رکھتا ہے مومن، اسی لیے کہا گیا ان المؤمن لا ینجس۔ چلیے اس کے بعد جسم کی صفائی، بدن، ظاہری یا حسی گندگی۔ حسی گندگی کیا ہے کہ ہمارے جسم کو کوئی بھی نجاست لگ جائے جو مختلف قسم کی ہوتی ہے، اب اس نجاست گندگی کو بولتے ہیں عربی میں، نجاست گندگی۔ تو جسم کو گندگی سے پاک رکھنا، جسم کو گندگی، نجاست آگے آ رہا ہے اس کا بھی بیان کہ گندگیاں کیا ہیں، اس کو پاک رکھنا، یہ ظاہری یا حسی طہارت ہے، جس کو کہا جاتا ہے حسی طہارت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یاد رکھیں، قاعدہ الاصل فی الطہارت الماء، طہارت میں اصل ہے پانی، حسی طہارت کے لیے یا ظاہری طہارت کے لیے اصل چیز ہے پانی۔ اصل، ایک جملہ رکھیے، اصل طہارت میں اصل پانی ہے، یہ ایک جملہ یاد رکھ لیجیے آپ، طہارت میں اصل کیا ہے؟
پانی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اس کے ذریعے تم کو پاک کرنے کے لیے, اس کے ذریعے تم کو پاک کرنے. تو یہ پاکی ضروری ہے. نماز یا عبادتیں, نماز کی شرطوں میں سے صحیح ہونے کے لیے نماز 3 چیزوں کی طہارت ضروری ہے. نماز کی شرطوں میں سے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کی طہارت ضروری ہے. جسم کو گندگی سے صاف رکھنا یعنی بدن کو, کپڑوں کو گندگی ناپاکی سے صاف رکھنا, جگہ کو گندگی اور ناپاکی سے صاف رکھنا, تب ہماری عبادت صحیح ہوگی. نماز 3 چیزیں. جیسے نماز پڑھنا ہے آپ تو بدن آپ کا باڈی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے. کپڑے جو کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے جو پلیس, جس جگہ پر میں یا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی, وہ بھی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل چیز جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے کیا ہے, وہ پانی. تو کیا ہر قسم کے پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ جواب, ہر قسم کے پانی سے پاکی نہیں ہوتی, تفصیل ہے اس میں. پانی کی قسمیں ہیں. بعض علماء نے 2, بعض علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تقسیم میں فرق ہوتا ہے, اس سے کوئی میننگ میں فرق نہیں ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا مطلق پانی اور گندا پانی, عام پانی اور گندا پانی, 2 قسمیں ہیں پانی کی. ایک عام پانی اور گندا پانی, اور مزید تفصیل اور تفصیل میں فائدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ ہے پانی کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طہور, ایک ہے طاہر اور ایک ہے نجس. مائع طہور, مائع طاہر, مائع نجس. ماء یعنی پانی جس کی پلورل ہے میاہ, اور اس پانی ٹھیک ہے پانی, ماء جس کو مویا بولتے ہیں لوکل زبان میں. تو پانی 3 قسم کا ہوتا ہے, ایک طہور, ایک طاہر اور ایک نجس. طہور کس کو کہتے ہیں, طاہر کس کو کہتے ہیں, نجس کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ذرا جا کر سیکرٹری کو بولے کہ اے سی بند ہو گیا ہے, اوپر جا کے کوئی ایک بچہ چھوٹے بچے کو بھیج دے, چھوٹے بچے کو بھیج دے. کام نہیں کر رہے ہیں اے سی اور یہ آن لائن یہ وشے. چلیے اللہ آپ کے بیٹھنے اور ہم سب کے صبر کو قبول فرمائے, آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس, آمین. تو پانی 3, 2 طہور, طاہر, نجس, الفاظ یاد رکھیں, مذکر میں ہیں, ساری چیزیں آئیں گی. مائع طہور کس کو کہتے ہیں؟ طہور پانی, وہ پانی جو اپنی اصلی حالت میں باقی رہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مائع طہور. طہور. نمبر 2 مائع طاہر. طاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہو, اس کو کیا بولیں گے؟ طاہر. نمبر 3 نجس یعنی گندا پانی. کس کو کہیں گے؟ وہ پانی جس میں کوئی گندگی گر گئی اور اس کی وجہ سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا. اور یہ بہت بہت اہم ہے ابھی جو سن رہے ہیں آپ. میں ایک نہیں 3 مرتبہ بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, لیکن آپ سمجھیں بس. نہیں سمجھ کے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں اب تو کہاں آئے گی, ابھی اب تو اور نہیں آئے گی. چلیے, مائع طہور, مائع طاہر, مائع نجس. مثال اور اس کا ٹائپ آف آرڈر, کیا حکم ہے اس کا. طہور کس کو ہم نے کہا؟ وہ پانی جو اپنی اصلی حالت یا اصلی شکل میں ہو. کیا مطلب بھائی؟ یعنی اوریجنلٹی پہ ہو, وہ اصلی حالت. پانی کی اصلی حالت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پانی آپ نے دیکھا ہے, صبح شام دیکھتا ہے, ہاتھ دھوتے ہیں, نہاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس میں وہ بوٹل لائی, یہ بوٹل کے اندر کیا ہے؟ اس کو بولیں گے اصلی حالت. یہ پانی کا کلر پانی ہی کا ہے, جی. ٹیسٹ وہی ہے, بسم اللہ, جی وہی. اس کو بولتے ہیں اصلی حالت پانی کی.
اب تو اور سمجھ میں آ گیا نا. عربی میں ایک جملہ بولتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھنے سے جتنا معلوم ہوتا ہے سننے سے اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں ہے؟ دیکھنے سے. اسی لیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب کہاں دعوت سینٹر جائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، ریکارڈنگ تو ہو رہی شاید نا، سی ڈی دے دو بھائی گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے. تو ایسی آفس میں بولو بھائی کہاں ہوں، آپ کے سامنے باس بیٹھوں، آپ کا وہ کیا کیا کرنا ہے بولیے، میل کر دیجئے، گھر میں بیٹھ کے کر لوں گا میل. اسکول میں بولیے ٹیچر کو جو جو پڑھانا ہے آپ کو، کتابوں میں ہوں گا نا وہ سب، یا آپ ایسا کیجئے ریکارڈنگ مجھے دے دیجئے سر، پرنسپل صاحب فیس بھر دیں گے سال بھر کی، بچہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے گا، ایگزام ختم، پاس ہو جائے گا. ہوتا کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. چلیے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.